السلام علیکم۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، ہر ہفتے آپ سے بات ہو جاتی ہے مختلف موضوعات کے اوپر، اور آپ کے جوابات بھی مجھے کمنٹس کے ذریعے مل جاتے ہیں، تو مجھے اچھا لگتا ہے جیسے ہماری آپس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ ایک کہاوت سنتے چلے آ رہے ہیں، آپ نے بھی یقیناً سنی ہوگی کہ وہم کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ تو ان کے پاس تو ہو بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ حکیم تھے، اور وہم جو ہے وہ تو ایک نفسیاتی ذہنی بیماری ہے، تو وہ تو بڑا مشکل تھا ان کے لیے، لیکن اس کا علاج بالکل ممکن ہے۔ کسی ماہر نفسیات کے پاس جا کر آپ دیکھیے، ضرور اس کا علاج ملے گا۔ کچھ لوگ ہیں جن کے اندر بے اعتباری، وسوسے، شک، وہم، یہ سب میرے خیال سے ایمان کی کمزوری کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی سوچوں کو مثبت رکھیں اور منفی نہ سوچیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی چیز نہیں ہے، یا اگر ہم مثبت سوچیں گے تو ہمارے پاس جو کچھ ہوگا ہم اس سے مطمئن رہیں گے، لیکن اگر ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ دوسرا ہمارے بارے میں کچھ سوچ رہا ہے یا ہمارے بارے میں منفی کچھ کر رہا ہے، تو اب دیکھیں آپ کہ یہ جادو ٹونا، یہ سب بھی وہم کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں چونکہ خواتین زیادہ ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں، تو وہ زیادہ ان چکروں میں پڑ جاتی ہیں، اور جتنے بنگالی بابے اور یہ عامل بابے ہیں، ان سب کی چاندی ہماری ان خواتین کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان خواتین کو فائدہ بھی ہوتا ہے ان سے، کیونکہ وہ یقین رکھے ہوئے ہوتی ہیں نا، آپ جس چیز کے اوپر آپ یقین رکھیں گے وہ تو چیز تو ہوگی۔ تو اگر ہم مثبت سوچ رکھیں اور یہ وہم نہ پالیں، کیونکہ لوگوں کے پاس کرنے کو بہت کچھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ سارا وقت بیٹھے ہوئے وہ ہمارے بارے میں ہی منفی سوچ رہے ہیں، یا ہمارے ہی اوپر جادو کر رہے ہیں، یا ہمارے ہی لیے غلط کچھ کر رہے ہیں۔ کسی کو کاروبار میں اگر کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی ایسی بات ہو جائے تو بھی ان کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ جی وہ ہمارے ساتھ والے دکاندار جو ہیں وہ اس طرح دیکھ رہے تھے، فلانے نے یہ کر دیا، تو وہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ وہم کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں۔ کچھ وہم تو میرے خیال سے اتنے تکلیف دہ نہیں ہوتے، چھوٹے موٹے وہم جو ہوتے ہیں، جیسے کچھ لوگوں کو ہاتھ بار بار دھونے کی عادت ہوتی ہے، ان کو وہم ہو رہا ہوتا ہے صاف نہیں ہوا، بلکہ ایک کو تو میں نے یہ تک دیکھا کہ وہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس بات کا اینڈ کیسے ہوتا ہے۔ وہ ہاتھ دھو رہی ہوتی ہیں اور پھر نلکے کے اوپر پانی ڈلتا ہے، کیونکہ وہ ہاتھ لگایا ہوا ہوتا ہے، پہلے وہ دھلتا ہے، پھر وہ ہاتھ سے بند کرتی ہیں، پھر دوبارہ ہاتھ دھونے کے لیے کھولنا پڑتا ہے، تو پتہ نہیں وہ اینڈ کیسے ہوتا ہے، لیکن ان کو میں نے کئی دفعہ دیکھا اس طرح سے کرتے ہوئے۔ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی میرے بستر پہ کوئی نہیں بیٹھے، یا اپنے کپڑے، اپنی چیزیں کسی کو استعمال کے لیے نہ دینا۔ یہ تو میرے بہن بھائی اور میرے کزن سنیں گے تو اس سے پہلے کہ وہ اعتراض کریں کامنٹس میں خود ہی بتا دوں کہ یہ بیماری مجھے بھی ہے۔ میں اپنی چیز کسی کو استعمال کے لیے نہیں دے سکتی، اور اگر کسی نے استعمال کر لی ہے تو پھر وہ اسی کی ہو جاتی ہے، تو پھر لوگ ذرا زیادہ محتاط رہتے ہیں کہ یہ برا لگتا ہے کہ کسی نے ایک دفعہ مجھ سے میری لپسٹک اٹھا کے استعمال کر لی تھی، تو میں نے کہا کہ بس اب آپ رکھ لیں اسے۔ کوئی کسی کو ایمرجنسی میں بھی، جب میری بیٹی کو بھی اگر ایمرجنسی میں بھی کوئی سوٹ چاہیے ہوگا اور وہ سوٹ لے لے گی تو پھر میں واپس نہیں لیتی، میں کہتی ہوں ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسی بیماریاں ہیں جس سے میرا نہیں خیال کہ کسی کا نقصان ہو رہا ہے، میرا مطلب جن کو میں نہیں دے رہی ہوں ان کو ہی ہو رہا ہوگا۔ لیکن ایک خاتون تھیں جن کو یہ وہم تھا کہ اگر وہ جہاز میں سفر کریں گی تو ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ انہوں نے زندگی بھر جہاز میں سفر نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے باقی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اس لیے کہ کسی نہ کسی کو ان کے پاس رکنا پڑتا تھا، جب بھی کہیں جانا ہوتا کوئی ایک نہ ایک بندہ ان کے پاس رکتا تھا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ تکلیف دہ ہیں۔ کچھ میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر شک اور وہم میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی سے بات کر لی یا فون کس کا آ رہا ہے، ان کا سامان چیک کرنا، بار بار فون کرنا کہ جی کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اس طرح کے جو خاص طور سے وہم ہوتے ہیں کہ جو بیویوں کو ہو جائیں یا شوہر کو ہو جائیں، تو اس کی وجہ سے گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ وہ بعض اوقات حد سے آگے بات بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں میں ایک یہ وہم بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی کے گھر سے آیا ہوا کھانا نہیں کھاتے،
ان کو کچھ وہم ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے، ہمارے پڑوس میں ایک خاتون تھیں، وہ کبھی کسی کے گھر کا آیا ہوا کھانا جو ہے وہ نہیں کھاتی تھیں. ان کو ہمیشہ یہ وہم رہتا تھا کہ کچھ پڑھ کے پھونکا ہوا ہے انہوں نے، یا کچھ اس سے مجھے بہرحال نقصان ہی ہو جائے گا. گھر میں کام کرنے والی ہیں، اگر اس کا دوپٹہ ٹچ ہو گیا یا اس نے آپ کے کسی چیز کو ہاتھ لگا لیا تو وہ آپ کو لگے گا کہ بس اب اس کو کس طرح صاف کروں یا کس طرح پاک کروں، تو وہ اپنے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے اپنی زندگی. اور ایسے لوگ واقعی میں ہر وقت مشکل میں پڑے رہتے ہیں. کچھ لوگوں کی ایک بات مجھے بڑی دلچسپ لگتی ہے کہ آپ کو اگر جوانی میں کوئی بیماری نہیں تھی یا آپ کو نیند صحیح آتی تھی، ظاہر ہے جوانی کے حالات و معاملات بالکل مختلف ہوتے ہیں. بڑھاپے میں تو مسائل ہوں گے ہی نا، ہڈیوں میں بھی درد ہوگا، نیند کے مسائل بھی ہوں گے، تکلیفیں بھی ہوں گی. وہ کہتے یہ ہیں کہ جی پہلے تو کبھی نہیں ہوتا تھا، یہ اب کوئی کروا رہا ہے میرے اوپر نا، اس لیے ہو رہا ہے. تو وہ انہیں، اور یہ حقیقت بات ہے کہ اگر آپ کو شک ہو یا آپ کو کسی بات پہ آپ یقین رکھتے ہو تو وہ چیز ہوتی ہی ہوتی ہے. تو ان کو پھر دواؤں سے فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے دماغ میں ایک ہی بات ہوتی ہے، اور وہ پھر یہ پڑھ لکھ کے اور تعویذ کے باندھ کے اور اس سے ہی انہیں فائدے مل رہے ہوتے ہیں. ایک خاتون کے شوہر نے ایک نئی گاڑی لی، تو وہ گھر میں آئی گاڑی تو وہ سب کو، اپنے جاننے والوں کو سب کو دکھا رہی تھیں. ان صاحب کی بہن نے گاڑی دیکھی، بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور اس کے بعد وہ گاڑی کے چاروں طرف گھوم کے نا کچھ پڑھ کے پھونک رہی تھیں. توبہ توبہ، ان خاتون نے تو لحاظ ہی نہیں کیا نا، اور وہ باقاعدہ اتنا ڈر گئی تھیں اس وہم میں کہ یہ پتہ نہیں کیا پڑھ کے پھونک رہی ہیں. تو وہ چونکہ بہن تھیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں بھائی کی خوشی کے لیے، نظر بد کے لیے کہ کوئی نظر نہ لگے، میں اس لیے پڑھ کے پھونک رہی ہوں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن وہ نہیں مانی، اور انہوں نے گاڑی میں وہ پیچھے جو کالا کپڑا بھی باندھا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انہوں نے صدقہ بھی کی اور سارا کچھ. اور پھر ساری زندگی وہ لوگوں کو یہی بتاتی رہیں کہ جی وہ پتہ نہیں کیا پڑھ کے پھونک رہی تھی. اور اس سے زیادہ بری بات یہ ہوئی کہ وہ ان خاتون سے تو دور رہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو بھی بہت دور رکھا ان سے. ان کا خیال تھا کہ یہ شاید کچھ پڑھ کے پھونک دیں گی. پڑھے لکھے لوگوں ہوں یا ان پڑھ، دونوں میں یہ بیماری ہو سکتی ہے. لیکن دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں، ان کو زیادہ سمجھ ہوتی ہے، تو وہ زیادہ نیگیٹو بھی ہوتے ہیں. جو ان پڑھ ہوتے ہیں وہ اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا زیادہ سوچنے کا اور لوگوں کے اوپر شک کرنے کا وقت نہیں ہوتا. اگر کسی وجہ سے کسی کے گھر آپ گئے اور وہاں آپ نے کوئی چیز کھا لی اور وہ اس سے کوئی نقصان ہو گیا یا طبیعت خراب ہو گئی، کچھ ہو گیا، اب ہمیشہ کے لیے اس گھر کا کھانا جو ہے وہ آپ کے لیے ممنوع ہو چکا ہے. کیونکہ آپ کو یہ وہم ہے، آپ کو یہ خیال ہے کہ اب جب بھی آپ وہاں پر کھانا کھائیں گے یا جب بھی آپ ان کے گھر سے کوئی بھی چیز لیں گے تو وہ آپ کو نقصان ہی دے گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں یہ سوچنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اگر اچھا سوچیں گے تو اچھا ہی ہوگا. لیکن یہ چونکہ بیماری ہے تو یہ ہمارے کہنے سے یا ہمارے سمجھانے سے یہ چیز نہیں جاتی. تو بہتر یہ ہے کہ اس کا علاج کروا لینا چاہیے. میری تو چونکہ چھوٹی سی وہ ہے نا اور میں بہت مطمئن ہوں اپنی اس چیز پہ کہ میری چیزیں کو استعمال نہیں کریں، تو اس لیے اس کے علاج کی ضرورت نہیں پڑی. لیکن یہ کہ اگر بہت زیادہ آپ کو وہم ہو رہے ہوں تو علاج کروا لینا چاہیے. بہت شکریہ.